السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے حوالے سے بھی کلپس آ رہی ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے والے کلپ میں نے بتایا تھا کہ ظہر کے فرض سے پہلے کی جو 4 رکعت نماز سنت ہے اور ظہر میں فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت نماز سنت ہے اسے ہم کس طریقے سے ادا کریں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ظہر کی فرض نماز کا طریقہ کیا ہے، ہم امام کے ساتھ کس طریقے سے پڑھیں گے اور اگر ہمیں تنہا پڑھنا ہو تو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہمیں تنہا ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو کس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اچھی طریقے سے وضو کر لیں اور آ کر کے قبلہ رو ہو کر کے اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھیں اور نیت اس طریقے سے کریں۔ نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز ظہر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، اگر امام ہو تو اتنا اور کہیں، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لے جائیں اور ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد کوئی ایک سورت یا کوئی ایسی ایک آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو آپ اسے پڑھیں۔ اگر بیچ سے آپ کو آیتیں نہیں یاد ہوں تو آپ کو جو بھی سورت یاد ہے اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر میں ایک سورت پڑھ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر سورت آپ کو نہیں یاد ہے تو اس کو بار بار سن کر کے آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار اور زیادہ آپ 5 بار 7 بار 9 بار یا جتنا بھی آپ چاہیں زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھیں اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ دوسرے سجدے میں بھی وہی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہی ہوگا، اگر نہیں یاد ہے تو اور جو بھی نماز کے کلپس میں نے بنائے ہیں اس میں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد پھر آپ کو سورت ملانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ تو چونکہ ہم نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی تھی، اب دوسری رکعت میں اس کے بعد والی جو سورت ہے اس کو کسی بھی سورت کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک سورت پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر پہلی ہی رکعت کی طرح ایک رکوع 2 سجدے کریں۔ دوسرا سجدہ مکمل ہونے کے بعد آپ قعدے میں بیٹھ جائیں۔ قعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آپ جب کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کرنا ہے۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور پھر رکوع کریں، دونوں سجدے کریں۔ دوسرا سجدہ ہونے کے بعد آپ قعدہ اخیرہ کے لیے بیٹھ جائیں۔ قعدہ اخیرہ میں آپ کو التحیات یعنی تشہد پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ اب اگر آپ امام کے ساتھ اپنی فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیت آپ نے باندھ لیا، فوراً آپ ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے ثنا پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے رکوع کے لیے تو آپ کو بھی اللہ اکبر آہستہ سے کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے امام صاحب کھڑے ہوں گے، آپ بھی ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں، اور پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے آپ بھی سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے جب تک امام صاحب سجدے میں ہیں تب تک آپ تسبیح پڑھتے رہیں، یا اگر چاہتے ہیں تو آپ 2-3 مرتبہ 5 مرتبہ
بھی جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے اتنا آپ پڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ ہی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ پڑھنا صرف یہاں پر ہے کہ جب قعدے میں بیٹھیں گے تو قعدے میں آپ کو تشہد پڑھنا ہے، یعنی جب پہلا قعدہ ہوگا 2 رکعت پہ تو آپ کو تشہد پڑھنا ہے، اور پھر جو تکبیرات ہیں یعنی اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہ چیزیں آپ کو کہنی ہے۔ اور پھر جب لاسٹ والی رکعت یعنی چوتھی رکعت آئے گی تو اس میں جب امام صاحب قعدے میں بیٹھیں گے تو آپ کو بھی تشہد یعنی التحیات پڑھنا ہے اور درود ابراہیم اور دعا معصورہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب پہلے دائنی طرف سلام پھیریں گے، آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے، آپ کو بھی انہیں کے ساتھ سلام پھیر کر کے پھر اپنے منہ کو قبلہ کی طرف سے ہٹا کر کے تھوڑا ترچھا ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ پھر امام صاحب دعا کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ فرض نماز ادا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دعا کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اپنی پوری نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر پائیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور خاص طور سے نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔